جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پارٹ 2. تو آج ہمیں سٹارٹ کرنا ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پارٹ 2 میں سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں کہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے. اب دیکھیں، کھیل کی جو امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، وہ ہر دور ہر زمانے میں چلی آ رہی ہے. اب دیکھیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اگر وہ ٹانگیں نہیں مارتا، ہلتا جلتا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی بچہ بیمار ہے یا سست ہے. اسی طرح ہیلتھ اینڈ فزیکل کی جو امپورٹنس ہے، کھیل کی جو اہمیت ہے، وہ ہر دور میں چلی آ رہی ہے. چھوٹے بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بھی ہیں، کسی عمر کے ہیں، کسی سٹیج کے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کھیل کے اندر انوالو ضرور ہوتے ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں جی کہ جو اس کا تعارف ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا ہم دیکھ لیتے ہیں قدیم زمانے کے بارے میں، اور دوسرا جو ہے جدید دور کے حساب سے. اب دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں قدیم زمانے کے حساب سے کہ کھیلوں کی اہمیت جو ہے پرانے دور میں کتنی تھی، کھیل جو تھے پرانے دور میں کیسے کھیلے جاتے تھے. جب قدیم زمانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آتا ہے قدیم یونان. ٹھیک ہے، قدیم یونان میں کیا تھا جی؟ دو تہذیبیں تھیں، ایتھنز اور اسپارٹا. اب اسپارٹا کے جو لوگ تھے وہ کھیلوں کو بہت زیادہ امپورٹنٹ دیتے تھے، بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ جب اس کو دیکھتے فزیکل طور پہ، اگر بچہ فٹ ہوتا تو وہ اس کی گروتھ کرتے، اس کو بڑا کرتے، اس کو بڑھاتے، پھر اس کو شمشیر زنی کے، گھوڑا زنی کے طریقے سکھاتے تھے. لیکن اگر کوئی بچہ فزیکل طور پہ فٹ نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ اگر اس کے بازو صحیح کام نہ کرتے، بازو نہ ہوتے، یا کوئی ٹانگ وغیرہ ضائع ہوتی، معذور ہوتی، تو وہ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے. تو قدیم یونان میں جو ہے، قدیم یونان میں جو اسپارٹا کے لوگ تھے وہ کھیلوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. اب قدیم ہم دیکھیں تو جو اسپارٹا کے لوگ تھے وہ شمشیر زنی، گھوڑا زنی، یہ گھوڑا دوڑانا، اس کے بعد بہت سے طاقت کے مقابلے کرتے تھے تاکہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں. اور دوسرا جو ہے شکار کو، جو جنگلی شکار ہیں ان کو بھی کر سکیں، اور جنگلی جو جانور ہیں ان سے خود کو بھی بچایا جا سکے. اب ہم دیکھتے ہیں جی یہ قدیم یونان میں تھا. اب ہم اس کی جو امپورٹنس ہے وہ جدید دور میں دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں کھیلوں کی اہمیت کیا ہے. اب دیکھیں، مشینی دور ہے، تو مشینی دور میں کیا ہے جی کہ ہر چیز زیادہ تر جو کنورٹ ہو چکی ہے وہ مشین پہ ہو چکی ہے. جو بھی کام ہوتا ہے زیادہ تر میکسیمم وہ مشینوں پہ ہوتا ہے. تو اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کے پاس ٹائم ہے بہت سا بچ جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس ٹائم کو کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی کے اندر صرف کرے، وہ جب کھیلوں کے اندر اس ایکٹیویٹی اپنے ٹائم کو صرف کرے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو اس کی فٹنس بڑھتی ہے، اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کے نظام بہتر کارکردگی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو فالتو ٹائم ہے وہ اچھا صرف ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے جی کہ جدید دور میں اب دیکھیں ہمارے پاس بیماریاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، ڈیزیزز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، قوت مدافعت میں بہت زیادہ کمی آ رہی ہے. اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کھیلوں سے دور کر لیا ہے، اپنے آپ کو کھیلوں کے اندر کم سے کم انوالو رکھتے ہیں. تو آج کے دور میں کھیلوں کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے. اب دیکھیں، ہم سکول لیول یا کالج لیول پہ دیکھیں تو ہر سکول، ہر کالج کے اندر گراؤنڈز بن چکے ہیں جن کے اندر ہم اپنے بچوں کو اس کھیلوں کی سرگرمیوں میں انوالو کرتے ہیں. تو ہم تعریف کے بعد پڑھتے ہیں جی، سب سے پہلے تعارف کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کی تعریف کہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کھیل کی کیا تعریف ہے. تو سب سے پہلے جو ہے مسٹر گیٹ سمتھ نے جو ہے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھیل جو ہے ہم خوشی، مسرت، اطمینان اور سکون کی خاطر کھیلتے ہیں. مسٹر گیٹ سمتھ نے کھیل کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ہم کھیل ہیں خوشی، مسرت اور اطمینان کی خاطر کھیلتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ جو اس کی تعریف بیان کی ہے وہ سر مسٹر بچر نے کی ہے. سر مسٹر بچر کے مطابق کھیل ایک فطرتی سرگرمی ہے جس سے خوشی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ خوشی، اطمینان اور سکون جو ہے انسان کو تبھی حاصل ہوتا ہے جب وہ کسی نہ کسی گیمز کے اندر، کسی نہ کسی کھیل کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں. اگر آپ نے خوشی حاصل کرنی ہے، بیماریوں سے دور رہنا ہے، پریشانیوں سے دور رہنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی گیمز کے اندر، ایکسرسائزیں کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں. آج کل کے مشینی دور میں وقت جو ہے، جو کام مہینوں میں ہوتا ہے وہ آج کل دنوں میں ہو گیا ہے. جو کام دنوں میں ہوتا تھا پہلے وہ آج کل
گھنٹوں میں ہو گیا. جو کام پہلے گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ آج کل سیکنڈز میں ہو رہا ہے. تو انسان کے پاس بہت سا فالتو ٹائم بچ جاتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ اپنے فالتو ٹائم کو کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی کے اندر سرو کرے, اگر وہ اپنے وقت کو کسی گیمز کے اندر, کسی ایکسرسائز کے اندر سرو کرتا ہے تو اس سے اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ تھا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا تعارف اور اس کی تعریف. نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ جو ہے ہم پڑھیں گے اس کی امپورٹنس, اس کے فوائد اور اس کے پرپز. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.